انگلینڈ کے گاؤں توربیل میں 1871 کا وقت ہے۔ ایک عام سا گھر جو پہلی نظر میں دوسروں سے مختلف نہیں لگتا، لیکن لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ گھر کے دروازے کھلتے ہیں اور کچھ لوگ باہر آتے ہیں، حیران اور پریشان۔ ایک عورت برآمدے میں آتی ہے اور کچھ لوگوں کو اندر بلاتی ہے۔ آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ اندر جاتے ہیں اور ایک کمرے میں 11 سال کی لڑکی کو بستر پر سوتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ وہ پہلی نظر میں پیلی اور کمزور سی لگتی ہے۔ کمروں میں لوگوں کی باتیں سن کر بھی وہ نہیں جاگتی، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سوتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے اور ابھی تک نہیں جگی۔ خوش آمدید دوستو، آج کی ویڈیو 2 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم بات کریں گے اس لڑکی کی جو 9 سال تک سوتی رہی، اور سیکنڈ پارٹ میں اس لڑکی کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے جس نے سب سے زیادہ دن بغیر نیند کے گزارے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے لمبی نیند کی۔ ایلن سیڈلر جو 9 سال تک سوتی رہی۔ ایلن 19 سینچری کے دوسرے حصے میں توربیل کے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ امیر نہیں تھے اور مشکل سے گزارا کر لیتے تھے۔ ایلن اپنے گھر سے 11 سال کی عمر میں نکل کر ایک قریبی شہر میں کام کرنے لگی، غربت کی وجہ سے۔ گھر سے دور اور اجنبی لوگوں کے درمیان ایلن کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے سر درد، بے چینی اور نیند آنے لگی۔ یہ علامات اتنے شدید تھے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہاسپٹل بھیجا، لیکن ڈاکٹرز اسے ڈائیگنوز نہیں کر سکے۔ 18 ہفتوں تک علاج کرنے کے بعد بھی ایلن ٹھیک نہیں ہوئی اور اسے واپس گھر بھیج دیا گیا۔ گھر آنے کے بعد اسے پھر سے شدید سر درد اور نیند آنے لگی۔ ایک دن وہ چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹی اور سو گئی، اور 9 سال تک سوتی رہی۔ دوستو، اس دوران اس کی ماں اس کا خیال رکھتی تھی، اسے دودھ اور چائے پلاتی تھی۔ ایلن وزن اور طاقت کھو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے پورا گاؤں ایلن کے بارے میں جان گیا۔ لوگ اسے دیکھنے آتے، اسے جگانے کی کوشش کرتے اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتاتے۔ ایلن کے بارے میں خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور لوگ اسے دیکھنے آنے لگے۔ اس گھر کو سلیپی کاٹیج کہا جانے لگا۔ دوستو، ایک جرنلسٹ نے لکھا کہ ایلن کا جسم کمزور اور نرم تھا، اس کے پاؤں ٹھنڈے اور ہونٹ نیلے تھے، اس کی سانس مشکل سے محسوس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ زندگی دھیرے دھیرے اس جسم سے نکل رہی ہے۔ ایلن کے گھر والوں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ڈونیشنز لینا شروع کیے۔ اس لیے دوستو، کئی لوگوں نے سوچا کہ یہ سب ایک ناٹک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی ماں اسے روز سلیپنگ پلز دیتی تھی تاکہ وہ نہ جاگ سکے، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ہوش میں لڑکی کو کھڑکی کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے ڈاکٹرز کو لندن کے ہاسپٹلز میں میڈیکل ایگزامینیشن کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اسی لیے دوستو، کچھ لوگوں کو شک ہو گیا۔ دوستو، یہ سچائی کبھی پتہ نہیں چل سکے گی کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی آفیشیل ڈائیگنوسس نہیں دیا۔ یہ ممکن ہے کہ ایلن کوما میں چلی گئی تھی یا پھر کسی ایسی بیماری کا شکار تھی جو اس وقت سائنس کو معلوم نہیں تھی۔ یہ ایک کرونک سلیپ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے جس میں انسان کو انکنٹرولیبل نیند آتی ہے۔ ایلن نے ایک بڑے خاندان میں پرورش پائی تھی، مطلب خاندان میں بہت سارے لوگ تھے، اور ایلن کو چھوٹی عمر سے ہی محنت کی عادت تھی۔ شاید شدید تھکاوٹ اور نیند کی کمی نے اسے نارکولیپسی کا شکار بنا دیا تھا۔ خیر، اس کہانی کا انجام اچھا ہوا۔ ایک دن ایلن سیڈلر جاگ گئی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، اور جب اس کے گھر والوں نے اسے 9 سال کی نیند کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ دوستو، اس کی گروتھ سلو ہو گئی تھی اور اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کی صحت کافی اچھی تھی، مطلب بری نہیں تھی۔ ایلن نے شادی کی اور 6 بچے پیدا کیے۔ 1911 میں تقریباً 50 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور یہی پہ اس کہانی کا بھی اختتام ہوا۔ دوستو، اب ایک مختلف کہانی سنتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو سب سے لمبی دیر تک جاگنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ جنوری 1964 میں 17 سال کا رینڈی گارڈنر، ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ، نے دعویٰ کیا کہ اس نے کچھ ہفتوں تک نیند نہیں کی۔ یہ ایکسپیریمنٹ دسمبر میں شروع ہوا تھا اور جنوری میں ختم ہوا۔ ایکسپیریمنٹ کے آخر میں اس سے نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایونٹ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوا
اور سائنٹسٹ کو انسانی دماغ کے سٹرکچر کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ دوستو، رینڈی نے ایک سائنس اسکول پروجیکٹ کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اسے جتنی دیر تک ممکن ہو سکے جاگنا تھا اور اس کا دوست انشور کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ جاگتا رہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ رینڈی کا دوست ایک ڈائری میں اس کے جسم میں ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے چینجز کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ پہلے 2 دن رینڈی آسانی سے جاگا رہا۔ تیسرے دن کے بعد اس کی کوگنیٹو اور سینسری ایبلٹیز گرنے لگی۔ چوتھے دن رینڈی کو برا محسوس ہونے لگا۔ وہ گھر میں گھومتا اور سٹرس فروٹس کو سونگھتا۔ لیمنز اور اورنج کی خوشبو اسے اس بیڈ فیلنگ سے نجات دلاتی۔ دوستوں، دن میں رینڈی باسکٹ بال کھیلتا تھا اور دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتا تھا۔ رات کو وہ بہت بور ہو جاتا کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی رینڈی نیند نہیں کرتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور رینڈی نے باسکٹ بال میں ایکسلنٹ رزلٹ دکھائے۔ اس کی فزیکل سکلز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی سپیچ کلیئر تھی اور لاجیکل تھی۔ اس وقت تک پورے ملک میں رینڈی اور اس کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک سیلیبریٹی بن گیا تھا اور اس چیز نے بھی اسے جگانے میں کافی مدد کی۔ سائنٹسٹ رینڈی کے پاس آئے اور میتھمیٹیکل کویسچنز کے ذریعے اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو ٹیسٹ کیا۔ یہاں اس نے پور رزلٹ دکھائے۔ وہ ایک میتھمیٹکس کا ایگزامپل سالو کر رہا تھا، لیکن پھر بھول گیا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ سائنٹسٹ نے اس کے دماغ کو سکین کیا اور اس کی ایکٹیویٹی ڈیٹا ریکارڈ کی۔ پھر 8 جنوری 1964 کو 2 بجے رات کو رینڈی نے بنا نیند کیے سب سے لمبی دیر کا پہلا ریکارڈ بنا ڈالا۔ وہ 264 گھنٹے تک جاگا رہا۔ سائنٹسٹ نے اس کے سر پر الیکٹروڈز لگائے جب وہ سو گیا اور اس کی برین ایکٹیویٹی آبزرو کی۔ رینڈی کچھ گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھ گیا اور پھر 14 گھنٹے کے بعد واپس سو گیا۔ وہ اسکول گیا اور سب لوگ حیران تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ایکسپیریمنٹ کا اس کے دماغ پر کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہوا۔ رینڈی نے واپس پڑھائی شروع کی، باسکٹ بال کھیلا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارا۔ سائنٹسٹ نے برین ریسرچ ریزلٹس کو اسٹڈی کیا اور پایا کہ رینڈی کا دماغ اس دوران لائٹ سلیپ کیچ کر رہا تھا۔ انہیں مائکرو سلیپس کہا جاتا ہے اور کیورس بات یہ ہے کہ جو شخص اسے ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ شاید محسوس بھی نہیں کرتا کہ وہ ٹیکنیکلی سو رہا ہے۔ دوستوں، کچھ سال گزر گئے اور سب لوگ اس ریکارڈ کو بھول گئے۔ رینڈی بڑا ہو گیا۔ ایک دن ایک رپورٹر نے رینڈی کے ایکسپیریمنٹ کو یاد کیا اور اس کا انٹرویو لیا۔ اس نے مانا کہ ایکسپیریمنٹ نے اسے بہت عرصے تک شدید انسومنیا کا شکار بنایا۔ یہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے اس بیماری کو اوور کم کرنے کے لیے بہت وقت اور محنت کی۔ خوش قسمتی سے دوستو، اس نے اپنی نیند کا رجیم ایڈجسٹ کر لیا اور کہا کہ اب میں 6 گھنٹے سوتا ہوں، جو کہ کافی ہے۔ دوستو، اس تجربے کو دہرانا بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ صرف 2 دن بغیر نیند کے رہنا جسم کے لیے انتہائی سٹریس کا سبب بنتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ بھوک اور مشکل کام کے حالات میں زندہ رہے ہیں۔ ہمارا دل زیادہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہے اور ہمارا جسم مشکل حالات میں زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہماری تاریخ میں کبھی بھی نیند کی کمی کا سامنا نہیں ہوا۔ ارتقاء نے ہمیں بغیر نیند کے راتوں کو برداشت کرنے کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے دوستو، یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے۔